إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواہ البخاری. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امام اعظم ہیں، جو سید ولد آدم ہیں، جو امام الانبیاء ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ کوئی شخص اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے محبت نہیں کرتا ہے جس طرح سے حق ہے، تو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کے ایمان کے بنیادی اصول میں سے ایک اہم اصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کی جائے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب جانا جائے۔ اس مناسبت سے کلام پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی آپ کہیے: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، کہ آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور
تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور قبیلے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ اموال جنہیں تم نے جمع کر رکھا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خوف رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر یہ چیزیں محبوب ہو جائیں، تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو جائیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب بھیج دے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو، گنہگار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ساری چیزیں، آبا اور اسی طرح سے بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور کنبے اور قبیلے اور مال جو ہم نے جمع کر رکھا ہے اور وہ تجارتیں، ان ساری چیزوں سے، اپنے مکانات سے، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں محبوب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنا یہ محبوب ہونا چاہیے۔ اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بیان کی گئی، بخاری شریف کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ اور اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار تو سبھی ہیں، سبھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جس طرح سے محبت ہونی چاہیے اور جس طرح سے محبت کرنی چاہیے، اس طریقے کی محبت ہمیں بہت کم نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو دین سے لگاؤ نہیں ہے، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت انسان کو محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ جیسی محبت ہونی چاہیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسی محبت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت کو، اس کی مٹھاس کو وہ پا لیتا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، سب سے زیادہ پیارے ہو جائیں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے اور کسی اور مقصد کے تحت نہیں، اور انسان اس بات کو اس طرح سے ناپسند کرے، کفر کی طرف لوٹنا، جیسے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تین خصلتیں اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو انسان ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے، ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اور وہ قیامت سے متعلق سوال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے قیامت سے متعلق کیا تیاری کی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی۔ اللہ کے رسول، میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے میں محبت رکھتا ہوں، یہی میری تیاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہوگی۔ دنیا میں تم جن کے ساتھ محبت کرتے تھے، تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ حدیث سن کر کے ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہوگی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو بکر سے اور حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کی وجہ سے میں یہ امید رکھتا ہوں
کہ میرا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ میں ہوگا، گرچہ میں ان جیسا عمل نہیں کر سکا ہوں، میں گرچہ ان جیسے اعمال نہیں انجام دے سکا، لیکن اسی محبت کی وجہ سے مجھے یہ امید ہے کہ میں بھی حضرت ابو بکر، عمر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی رہوں گا، ان کے ساتھ ہی میرا حشر ہوگا۔ ایک بہترین شعر ہے، کسی نے کہا ہے کہ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے اور ایک لازمی جز ہے، لیکن یہ بات یاد رہے، یہ ابتداً جو کچھ دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح سے نہیں کرتے ہیں جس طرح سے کرنا چاہیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقی معنوں میں ہم ہی کرتے ہیں جس طرح سے کرنے کا حق ہے، ورنہ بہت سارے لوگ غلو میں مبتلا ہیں جو محبت جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے یا رسول اللہ سے جس طرح سے نہیں کرنی چاہیے اس طرح سے لوگ محبت کرتے ہیں اور غلو کے شکار ہو جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، لازمی جز ہے، لیکن مبالغہ نہیں ہونے چاہیے، مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مبالغہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے، بدعت میں مبتلا کرتا ہے اور انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، تم اپنے دین میں ناجائز غلو مت کرو، غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ایاکم والغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے سے بچو، مبالغہ کرنے سے بچو، فإنہ اہلک من کان قبلکم، اس وجہ سے کہ تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے، تم سے پہلے کے لوگ تباہ ہو گئے، الغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے کی وجہ سے، تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے اس وجہ سے کہ وہ دین میں غلو کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم میری شان میں حد سے تجاوز نہ کرنا جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے شان میں حد سے تجاوز کیا، فإنما أنا عبدہ، اس وجہ سے کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو لہٰذا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو، اس کے آگے مت بڑھو، اس کے آگے نہیں بڑھنا، یہی غلو ہے، یہی مبالغہ ہے۔ تو غلو سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے سماج اور معاشرے میں جب نظر ڈالتے ہیں تو بے شمار اس طرح کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر غلو کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ آرائی کی جا رہی ہو، جس کی شان خود اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہو، جس کی شان خود کلام پاک بیان کرتا ہو، جس سے اپنی جان سے بڑھ کر کے اگر محبت نہ کی جائے تو ایمان ہی ناقص رہتا ہے، انسان مومن ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی شان کے لیے، اس کی جو ہے عزت کے لیے، اس سے محبت کے اظہار کے لیے حد سے تجاوز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حد سے تجاوز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا ہم اپنے سماج اور معاشرے میں اس طرح کے بے شمار مظاہر دیکھتے ہیں اور اس طرح کے مناظر ہمارے سامنے ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہمیں بارہا نظر آتی ہے، بار بار نظر آتی ہے۔ انہی مظاہر میں سے، انہی باتوں میں سے پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصف کر دیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی خیانت ہے اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور اس طرح سے عقائد رکھے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وہ عقائد، وہ نظریات جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہونا چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رکھے جاتے ہیں، جو گمراہی ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، ساری جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں اور وہ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتوں کی خبر ہے،
اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اختیارات دیے گئے ہیں کہ جو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس طرح کی باتیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے یہ عقائد نہیں رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیب کے امور سے واقف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے نفع و نقصان کے مالک۔ یہ وہ صفات ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے متصف کرنا یہی غلو ہے، یہی مبالغہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ دیا گیا۔ کسی بدعتی شاعر نے یہ کہا ہے کہ جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کے اتر آیا ہے، یعنی کہ جو عرش پر تھا وہی مدینے میں ہے، وہی مدینے میں۔ اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ دیا گیا، اللہ کہہ دیا گیا۔ حضرت عزیر کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہاں اور اس وجہ سے وہ گمراہ، اس وجہ سے وہ کافر ہیں، لیکن یہاں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا شخص، اہل سنت والجماعت کہنے والا شخص اپنے آپ کو اللہ کے نبی کو ہی اللہ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ جنت کا دعوے دار، اس کے بعد بھی وہ جنتی ہے، اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ علی اللہ ہے، اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ علی اللہ ہیں تو وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں۔ علی کو اللہ کہا تو وہ کافر ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کہا جا رہا ہے، لیکن وہ جنت کے دعوے دار ہیں۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی کہ اگر اس طرح کے عقائد رکھنے والا شخص اپنے آپ کو جنتی تصور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں۔ کچھ تو فرق ہو خالق اور مخلوق کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے در کے محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ اعلان کیجئے، آپ کہیے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہیے کہ میں تو خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، صرف اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی اور اسی کے منشا کے مطابق جتنا نفع اور نقصان میرے مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ہوگا، میں تو اپنا بھی مالک نہیں ہوں، میں تو اپنا بھی مالک نہیں ہوں۔ اور اسی طرح سے بہت ساری اس ضمن میں اگر بات کی جائے تو بہت سارے اس طرح سے باطل عقائد اور نظریات آپ کے سامنے بیان کیے جا سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں غلو کے نتیجے میں اس طرح کی باتیں سامنے نکل کر کے آتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے محبت کی بنیاد پر، صرف اور صرف محبت اور پیار کی بنیاد پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کی خبروں کے بارے میں معلوم ہے۔ یہ ساری چیزیں اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی تمام چابیاں، غیب کی تمام خبریں، غیب کی تمام کنجیاں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور اس کوئی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق نہیں ہیں، اللہ نہیں ہیں، اللہ صرف اور صرف ایک ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں تم سے تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کے بارے میں مطلع ہوں، مجھے غیب کے بارے میں خبر ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تم سے تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کئی بار یہ اعلان کروایا گیا کہ آپ کہیے کہ میں انسان ہوں، آپ کہیے کہ میں بشر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ اور اسی طرح سے اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ آپ کہیے کہ زمین و آسمان میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین و آسمان میں سوائے اللہ تعالیٰ کے
کوئی غیب نہیں جانتا، کوئی غیب نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، یہ بیچارے تو ایسے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ دوبارہ اپنی قبروں سے نکالے کب جائیں گے، دوبارہ زندہ کب کیے جائیں گے، ان کو اس کے بارے میں بھی خبر نہیں ہے۔ جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ اپنی قبر سے کب نکالا جائے گا، دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا، وہ بھلا کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ یا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، غیب کی خبر اور کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کی خبر نہیں ہے۔ اور محبت کے نام پر غلو کرتے ہوئے کچھ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشریت کو یہ نبوت کے برخلاف تصور کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نبی بن جائے تو یہ اس کی توہین ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بھی ہو اور نبی بھی ہو، لہٰذا اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہیں۔ یہ وہ مظاہر ہیں جن کا مشاہدہ ہم اور آپ روزانہ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا نور ہے، نور من نور اللہ ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر نہیں ہیں، اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ کفار کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ ہدایت آ جانے کے بعد، ہدایت کے آ جانے کے بعد جو چیز ان کے لیے رکاوٹ بن گئی ایمان لانے پر، وہ بات یہ تھی کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہی بشر بنا دیا، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ ان کافروں کی صفت ہے جو ایمان نہیں لائے، ان کفار کی صفت ہے جو ایمان نہیں لے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لانے میں یہی بات ان کے لیے رکاوٹ بن گئی کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہی کو نبی بنا دے، یہ بات سمجھ سے پرے ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حالانکہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے پھر اس کا جواب دیا، کیا فرمایا؟ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی آپ کہیے کہ اگر یہ فرشتے اگر زمین پر چلتے پھرتے رہتے سہتے بستے اگر، تو ہم آسمان سے فرشتے کو جو ہے نبی بنا کر کے مبعوث کر دیتے، بھیج دیتے، لیکن یہ فرشتے زمین پر نہیں چلتے پھرتے ہیں، اسوہ بنانا تھا اللہ تعالیٰ کو، اسوہ اور قدوہ بنانا تھا اللہ تعالیٰ کو، ہم جس کو دیکھ کر کے ہم اس کی نقل کر سکیں، جس کو دیکھ کر کے ہم اس کے طریق پر چل سکیں، جس کے نقش قدم کی پیروی کر سکیں، جس کی اتباع کر سکیں، جس کی شریعت پر مکمل عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے تو انسان کو رسول بنایا، نبی بنایا، اور فرمایا کہ اگر یہ فرشتے زمین پر چلتے پھرتے رہتے سہتے بستے اگر، تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر کے مبعوث کر دیتے، بھیج دیتے، لیکن فرشتے زمین پر نہیں رہتے سہتے ہیں، بلکہ انسان کے شان کے لائق یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی اعتبار سے انسان کو ہی نبی بنایا، رسول بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، محبت میں غلو کا یہ نتیجہ ہے کہ بشریت سے ہی انکار کر دیا جائے، بشریت سے ہی انکار کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، نور ہے۔ یہ محبت میں غلو کی وجہ سے یہ عقیدہ آیا لوگوں کے درمیان، اور یہ تو ایک دم بالکل واضح طور پر لوگ اعلانیہ طور پر یہ کہتے ہیں، اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعلان فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہی اعلان کرواتا ہے کہ نبی آپ کہیے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی، لوگ نہیں مان رہے ہیں، آپ اعلان کیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اب الگ سے ایک کوالٹی میرے اندر یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے جو تمہاری طرف نہیں کی جاتی ہے۔ وحی یہ کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا معبود ہے۔ یہ الگ سے ایک صفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کو اپنی طرح سے مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے میں بالکل ہماری طرح سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 ہاتھ تھے، 2 پاؤں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح سے جسم تھا جس طرح سے ہمارا تھا۔ اس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن صفات میں، کوالٹیز میں، اہمیت میں، فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید ولد آدم ہیں،
آدم کی تمام جو ہے اولادیں ہیں ان میں سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیع محشر ہیں، محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. ہم جو ہے اس کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امید رکھتے ہیں کہ آپ شفاعت کریں. ایک سردار ہے، ایک غلام ہے، ایک آقا ہے، ایک غلام ہے، برابر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہماری ہی طرح سے تھے ہر ایک معاملے میں؟ نہیں، ہر ایک معاملے میں نہیں. ایک آقا ہے، ایک سردار ہے، ایک غلام ہے، ایک غلام ہے، ان کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نبی ہے، دوسرا اس کا امتی ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرح سے بالکل سے تھے؟ نہیں، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے. دکھنے میں، انسان ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہماری طرح سے تھے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ پوری انسانیت میں سب سے بلند ہے. آپ کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ شفیع محشر ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ انسانوں کے سردار ہیں، آپ آدم کی اولاد میں سب سے بڑے ہیں، سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہیں. وہ ہماری طرح سے نہیں ہیں، وہ ہماری طرح سے نہیں، دکھنے میں ہماری طرح سے ہیں. اور عین محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانا جائے. اگر بشریت سے آپ کو خارج کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو یہ محبت کے برخلاف ہے، یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے. اور کلام پاک کی بہت ساری آیتوں کا انکار لازم آتا ہے جس میں صاف صاف یہ کہا گیا ہے کہ نبی انسان ہے، نبی انسان ہے. ایسی بہت ساری آیتوں کا انکار لازم آتا ہے. اور اسی طرح سے محبت میں غلو کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کر دیا جائے، موت کا انکار کر دیا جائے. یہ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس دنیا سے کٹ گیا ہے، اگر ہم ایسا کہہ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے. یہ توہین نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیت کریمہ ہیں جو اس بات پر شہادت دیتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے بہت ساری جو ہے احادیث موجود ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنی تھی اور موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. کلام پاک کی آیتیں اگر آپ کے سامنے پڑھی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انک میت وانہم میتون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر بھی موت طاری ہونے والی. انک میت وانہم میتون، یہ سب بھی مرنے والے، یہ سب بھی مرنے والے ہیں، آپ کے اوپر بھی موت طاری ہوگی. واضح طور پر آپ کو مخاطب کیا گیا، اے نبی آپ کے اوپر بھی موت طاری ہونے والی ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ وقت آیا کہ آپ کے اوپر موت طاری ہوئی، آپ نے بھی موت کا مزہ چکھا. یہ قدرت کا قانون ہے، یہ قدرت کا قانون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے نکل گئے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے قانون کے ماتحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کے اوپر بھی موت آئے گی اور ان کے اوپر بھی موت آئے گی، سارے ہی سارے مرنے والے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی انسان کے لیے ہم نے دنیا میں ہمیشگی نہیں رکھی، ہمیشہ باقی رہے، ایسا کوئی انسان پیدا ہی نہیں کیا ہم نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اور جو لوگ آپ کی موت کی تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، اگر آپ کے اوپر موت طاری ہو جائے گی تو کیا یہ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ جو آپ کے موت کی تمنا اور آرزو کرتے ہیں، کیا یہ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ ان کے اوپر موت طاری نہیں ہوگی، یہ بھی مریں گے، یہ بھی مریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کوئی انسان ہم نے پیدا ہی نہیں کیا ایسا جس کے لیے ہمیشگی ہو اور اس کے اوپر کبھی موت طاری نہ ہو. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. تو یہ قرآن پاک کا اعلان ہے. اور اس طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر گواہی دیتی ہیں، شہادت دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، ایک بشر تھے، اور آپ کے اوپر موت طاری ہوئی. اور اگر عقلی طور پر بات کی جائے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی، بہت ساری باتیں کہی جا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تعلق سے، دنیا سے رخصت ہونے کے تعلق سے بہت ساری دلیلیں. ایک مسلمان تو ایک آیت سن کر کے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. یہ بھلا کیسے مسلمان ہیں جو بشریت کا انکار کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا انکار کرتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف وجہ یہی ہے
کہ وہ انہوں نے محبت میں غلو کیا، مبالغہ کیا. اور ابتداً میں نے یہ ایک قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث میں نے 2-3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس بات پر کہ دین میں غلو نہیں کرو. کوئی ایک نص تو ہو، کوئی ایک دلیل تو ہو، چاہے وہ کلام پاک سے ہو یا حدیث رسول سے ہو، جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری نہیں ہو سکتی ہے، آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. کوئی ایسی ایک تو دلیل ہو، کوئی دلیل نہیں. صرف یہ جذباتی محبت کی وجہ سے یہ لوگ مبالغہ کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں. اور اسی طرح سے مبالغہ اور غلو کے مظاہر میں سے ہم اور آپ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اس طرح سے غلو کیا جاتا ہے، نعتوں کے ذریعے سے نعتیں پڑھی جاتی ہیں بنا کر کے، اور ایسے ایسے القاب سے نوازا جاتا ہے، ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق نہیں ہے کہ ان صفات سے متصف کیا جائے. وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اور اسی طرح سے خود ساختہ لوگوں نے درود گڑھے ہیں، درود بنائے ہیں، اور ایسے ایسے درود کہ واللہ کبھی کبھی ایسے درود لوگ پڑھتے ہیں، سننے میں آتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم نے اب تک ایسا درود سنا ہی نہیں تھا، کہاں سے لائے یہ صرف اور صرف غلو کرتے ہوئے، مبالغہ کرتے ہوئے لوگوں نے بنائے ہیں درود. اور اس طرح سے چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں کہ جو درود ابراہیمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے سکھلایا ہے، جسے کلام پاک کی آیتوں کی طرح سے صحابہ کرام کو رٹایا ہے، یہ درود ابراہیم جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، وہ درود لوگوں کو یاد نہیں، وہ درود نہیں یاد ہے جس کے نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، اور لوگوں کو وہ درود نہیں یاد ہے. خود ساختہ بنائے ہوئے درود لوگ پڑھتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں، اش اش کرتے ہیں، حالانکہ یہ محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے لوگوں نے بنائے ہیں، گڑھے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے جو ہے اس طرح سے وسیلہ پکڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے دعائیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرنا، قبر کے پاس، روضے کے پاس جا کر کے خود ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ عطا فرما دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ دے دیجئے. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے، کیونکہ دعا ہی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا، اس طرح سے وسیلہ پکڑنا، یہ شرک ہے. یا اسی طرح سے ایک اور طریقہ چلتا ہے کہ اے اللہ نبی کے صدقے میں مجھے عطا فرما دے، یہ بھی بدعت ہے. قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ پکڑنے کے تعلق سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور دعاؤں کی درخواست کیا کرتے تھے، جیسے ہم اور آپ ایک دوسرے سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ میرے لیے دعا کیجئے، یا آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اس طرح سے صحابہ کرام دعائیں کیا کرتے تھے، کروایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہی وسیلہ جائز، اس کے سوا کچھ بھی جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہے ڈائریکٹ مانگا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مانگا جائے، یہ سب ناجائز ہے، یہ سب ناجائز ہے. اس طرح کے وسیلے پکڑنا شرک ہے یا بدعت ہے. اس طرح کی چیزوں سے جو ہے دور رہنا چاہیے. لوگوں نے تو ایسے ایسے جو ہے عقائد گڑھ لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے تعلق سے. ایک بدعتی شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، جو کچھ ہمیں لینا لے لیں گے محمد سے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کو سائیڈ کر دیا، اللہ تعالیٰ کو سائیڈ کر دیا. اللہ کے پاس وحدت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس وحدت کے سوا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کو چھوٹا کر دیا، رسول اللہ کو بڑھا دیا. یہ مبالغہ ہے، یہی تو غلو ہے، یہی تباہی ہے، یہی بربادی ہے. اور اسی تباہی کے خوف سے اور اسی بربادی کے خوف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا امت کو، بار بار منع کیا تھا، بار بار سمجھایا تھا دین میں غلو نہیں کرنا، دین میں غلو نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز سے منع کیا ہے اور روکا ہے. اور اسی طرح سے محبت میں غلو کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی اس میں گرامی آئے تو انگوٹھے کو چوما جائے، آنکھوں سے لگایا جائے. یہ کون سی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ کس نے ایجاد کیا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں سماج اور معاشرے میں. یہ مبالغہ ہے، یہ مبالغہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور اگر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص بخیل ہے. اور ایک جگہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. کتنے لوگ درود پڑھتے ہیں، کتنے لوگ درود پڑھتے ہیں. یہی محبت ہے کہ محمد رسول اللہ کا نام آتے ہی انگوٹھا چومنا ہے، آنکھوں سے لگانا ہے. یہ سب بدعتیں ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ دین میں غلو ہے، مبالغہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم، یا اگر آپ کو وقت مل رہا ہے آپ یوں ہی درود ابراہیم پڑھتے رہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا ہے۔ سب سے بہترین درود اور سب سے فضیلت والا درود اگر کوئی ہے تو وہ درود ابراہیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اور خود ساختہ درود یہ سب محبت میں غلو کے نتیجے میں لوگوں نے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، اور اس طرح سے محبت میں غلو کے مظاہر ہمیں سماج اور معاشرے میں بہت سارے نظر آتے ہیں۔ اور ابھی وہ ایام آنے والے ہیں 12 ربیع الاول کے تعلق سے، جشن عید میلاد النبی، یہ ابتدا سے انتہا تک سارا کچھ غلو کے نظر، یہ سارا کچھ غلو کے نتیجے میں نکل کر کے آیا ہے۔ ایسی کوئی محفل اور ایسی کوئی مجلس، ایسی کوئی چیز شریعت کے اندر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف محبت میں غلو کی وجہ سے یہ سارا کچھ خرافات ابھی آنے والا ہے۔ وہ ابھی آپ دیکھیں گے دن بدن اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، حقیقی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں دین میں غلو کرنے سے بچا۔ اے اللہ جو لوگ دین میں مبالغہ کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرما، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔